One of the most important message that one can learn from The Solitary Reaper of William Wordsworth is to enjoy the present with its complete intensity. And this is the most important thing that our present generations are missing. We actually do not know how to live in the present. And the poems of William Wordsworth actually tell us how to live in the present. Another important thing that you can learn from these poems is try to find extraordinary in the ordinary. عام چیزوں کے اندر جو ہے غیر معمولی باتیں تلاش کریں. آرڈینری چیزوں کے اندر جو ہے ایکسٹرا آرڈینری چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کریں. سو دس از another important thing کہ جو عام سی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی آپ خدا کی قدرت کے کمالات کو پہچاننا سیکھیں. اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو عام سی چیزیں جو کہ بالکل معمولی ہوتی ہیں، جن پر آپ عموماً جو ہے بغیر کوئی توجہ دیے گزر جاتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے اندر کتنی ایکسٹرا آرڈینری چیزیں ہیں اور آپ کو خدا کی عظمت کا جو ہے یقین ہو جائے گا. تو آئیے ذرا اس پوئم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ولیم ورڈسورتھ نے ایکسٹرا آرڈینری چیزیں تلاش کی آرڈینری چیزوں میں سے، یا کیسے آرڈینری ایکسپیرینس کو اس نے ایکسٹرا آرڈینری بنا دیا. یہ پوئم ایک ایسی گرل کے بارے میں ہے جو کہ اسکاٹ لینڈ میں کسی کھیت کے اندر گیت گا رہی تھی، اور ولیم ورڈسورتھ کو اس گیت کا مطلب تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے اس گیت کو مکمل انجوائے کیا اور بہت عرصے تک وہ گیت جو ہے اس کی یادوں میں گونجتا رہا اور اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرتا رہا. اور یہی اس کا بیسک میسج ہے کہ جب آپ خوبصورت چیزوں کو آپ پوری اس کی انٹینسٹی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں لمحے موجود میں رہ کر، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو آگے چل کر بھی مشکل حالات میں حوصلہ اور خوشی دیتی رہتی ہیں. تو لیٹس گو تھرو اٹ. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. دیکھیں straight away ولیم ورڈسورتھ ہمیں کوئی چیز دیکھنے کی طرف جو ہے دعوت دے رہے ہیں کہ behold her، کہ وہ دیکھو ہائیلینڈ لاس کو. ایک ہائیلینڈ جو کہ اسکاٹ لینڈ کا ایک قبیلہ ہے، تو وہاں پر رہنے والی ایک لڑکی کو آپ دیکھو کہ she is single in the field، کہ وہ اس کھیت کے اندر اکیلی ہے. and reaping and singing by herself، اور وہ اس کھیت کے اندر فصلیں کاٹ رہی ہے، ریپنگ کر رہی ہے اور گانا گا رہی ہے. by herself، by herself کا مطلب بھی ہوتا ہے alone، unaided، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو کہ اس کی مدد کر رہا. so she is doing all this by herself. stop here or gently pass means یا تو یہاں پر آپ خاموشی سے رکے رہیں اور اس کے گیت کو سنتے رہیں، ادروائز یہاں سے خاموشی سے آگے چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ شور کریں گے یا آپ کی آہٹ پر جو ہے وہ اپنا گیت گانا بند کر دے گی، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہوگی کیونکہ میں اس گیت کو انجوائے کر رہا ہوں. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. ذرا غور کیجئے او لسن ورڈ کے اوپر، یہاں پر کہ او لسن فار دا ویل پروفاؤنڈ. ذرا غور سے سنو کہ پوری وادی جو ہے اس میں اس کا نغمہ بہ رہا ہے اور اوور فلو کر رہا ہے اس وادی کو. اب دیکھیں کہ اوور فلو جو ہے کوئی ایسی چیز کرتی ہے جو کہ پانی کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ واٹر ٹینک سے پانی جو ہے وہ جب پورا بھر جاتا ہے تو وہ اوور فلو کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ she is singing a melancholy strain. melancholy means اداسی کا نغمہ وہ گا رہی ہے، اور strain کا مطلب ہوتا ہے نغمہ. تو ایک اداسی کا نغمہ گا رہی ہے، اور دیکھو پوری وادی جو ہے یہ گہری وادی اوور فلو کر رہی ہے اس کے ساؤنڈ سے. اتنا خوبصورت یہ نغمہ ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک ایکسٹیسی یا ایک ٹرانس لائک کنڈیشن جس سے کہ وہ شاعر گزر رہا ہے، ایک ایسی کنڈیشن جو کہ اس کی روح کو، اس کے دل کو، اس کے ایموشنز کو جو ہے اتنے زبردست طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے، یہاں پر اس کا اظہار ہے. تو اسٹریٹ اوے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورڈسورتھ ہماری سینس آف سینگ کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے سینس آف ہیئرنگ کو بھی اپیل کر رہا ہے، جب وہ ہمیں اس نغمے کی دھن اور اس نغمے کے اثرات کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ وہ سن رہا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنا اثر ایک ڈال رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ انداز جس میں جو ہے آپ کو لمحے موجود کو انجوائے کرنا چاہیے. انجوائے دا پریزنٹ ود اٹس کمپلیٹ انٹینسٹی. آپ اس کو اس کی مکمل انٹینسٹی کے ساتھ انجوائے کریں. نہ مستقبل کا خوف یا اندیشہ ہو، نہ ماضی کا کوئی غم ہو، بس بھول جائیں ہر چیز کو، اور جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے اس کو انجوائے کرنا سیکھیے.
اب وہ آگے کہتا ہے کہ no nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt. کہ کسی بھی نائٹنگل نے, کسی بھی بلبل نے اس سے خوبصورت نغمہ جو ہے نہیں گایا ہے. چونٹ کا مطلب ہوتا ہے گانا. تو اس سے خوبصورت نغمہ کوئی بھی بلبل جو ہے نہیں گا سکتی ہے, اور نہ ہی ان ویری بینڈز نے اس سے زیادہ خوبصورت نغمہ سنا ہوگا جو کہ عرب کے ریگستانوں میں تھک ہار کر کہیں پر کسی شیڈی ہانٹ کے نیچے, یعنی کہ سایہ دار درختوں کے نیچے وہ رک جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے کوئی پرندہ چہچہاتا ہے تو اس کے چہچہانے کو, اس کے گیت کو وہ انجوائے کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ان عرب کے ریگستانوں میں بھی ایسا نغمہ نہیں گونجا ہوگا جو کہ یہاں پر جو ہے this beautiful lass is singing. اچھا, لاس اور گرل کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے, لیکن گرل آپ ایک چھوٹی بچی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن لاس جو ہے آپ ہمیشہ کسی گرون اپ گرل کے لیے یوز کرتے ہیں. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. اب دیکھیے کہ اتنی خوبصورت آواز, اتنی پر اثر آواز جو ہے کبھی نہیں سنی گئی ان جزیروں میں. کون سے جزیرے؟ ہیبرائیڈیز کے جزیرے, جو کہ دور کہیں سمندروں میں واقع ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے پرندے ہی پرندے آ کر جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں اور چہچہاتے ہیں, اور وہاں پر ککو برڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ جن کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز تو ان ہیبرائیڈیز کے جزیروں پر بھی نہیں سنی گئی, اور نہ ہی وہ ککو برڈز اتنا خوبصورت نغمہ گا سکتے ہیں جو کہ یہ لڑکی یہاں پر گا رہی ہے. Oh listen for the veil profound is overflowing with the sound. اور ورڈسورتھ کو کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نغمے کی معنی کیا ہے, میننگ کیا ہے, وہ صرف اس کی ٹیون سے, اس کی دھن سے یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ اٹ مسٹ بی اے سیڈ سانگ, اور یہ جس قسم کے جذبات کے ساتھ گایا جا رہا ہے یہ ایک غم بھرا نغمہ ہے. لیکن ورڈسورتھ یہاں پر ہم سے پوچھتا ہے کہ will no one tell me what she sings, کہ کیا کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ وہ کیا گا رہی ہے. Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and the battles long ago. plaintive کا مطلب ہوتا ہے دکھ بھرے, سنجیدہ, اور نمبر سے یہاں پر مراد ہے نغمے. کہہ رہا ہے کہ شاید یہ نغمے, دکھ بھرے نغمے امڑ رہے ہیں ان پرانی دکھ بھری یادوں سے, یا وہ کوئی جنگیں جن سے کہ وہ یادیں وابستہ ہیں, کوئی پرانے دن جن سے کہ وہ یادیں وابستہ ہیں. تو شاید یہ نغمے جو ہیں ان یادوں سے جو ہے بہہ بہہ کر سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ اسکاٹ لینڈ جو تھا وہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ بڑے جنگجو تھے, اور وہاں پر ان کی ہسٹری میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً جو ہے کسی جنگ میں کوئی دکھ اس کو ملا ہوگا, کوئی اس کا محبوب یا کوئی اس کا اپنا جو ہے شاید اس کے اندر مارا گیا ہو, اور وہ اس کو یاد کر کے وہ گانا گا رہی ہو. تو کہہ رہا ہے کہ اور از اٹ سم مور ہمبل لے, یا پھر یہ کوئی عام سا گیت ہے. لے کا مطلب ہے یہاں پر گیت. اب دیکھیں کہ گیت کے لیے جو ہے لفظ کتنے یوز ہوئے, اسٹرین بھی اوپر یوز ہوا ہے, پھر یہاں پر نمبر یوز ہوا ہے, اور یہاں پر جو ہے لے یوز ہوا ہے. ورڈ لے کا مطلب یہ ہوتا ہے گیت. تو کہتا ہے کہ شاید یہ کوئی عام سا نغمہ ہے. فیملیئر میٹر آف ٹوڈے, کوئی ایسا نغمہ جو کہ کسی روزمرہ کے میٹر کے بارے میں ہے, کوئی روزمرہ کی کوئی بات گاؤں کی اس کے بارے میں ہے. Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. اور آخری سٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ whatever the theme the maiden sang. اب maiden کا مطلب یہ ہوتا ہے لڑکی. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ whatever the theme the maiden sang, اس وہ لڑکی جو بھی گیت گا رہی تھی, as if her song could have no ending. تو اس کا سانگ کچھ ایسا تھا کہ اس کی اینڈنگ ہی نہیں تھی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر جو فوک سانگز ہوتے ہیں عموماً وہ کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک بند پہ دوسرا بند بناتے جاتے ہیں, اور جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے وہ بڑھاتے ہی جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی نغمہ تھا جس کی کہ کوئی اینڈنگ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. And I saw her singing at her work and over the sickle bending. سکل کہتے ہیں وہ جو درانتی ہوتی ہے جس سے کہ فصلوں کو کاٹا جاتا تھا پرانے دور کے اندر. آج کل تو تھریشرز آ گئے ہیں, بہت ساری مشینیں آ گئی, لیکن پہلے وہ ہاتھ کے اندر وہ درانتی پکڑ کے فصل کو پکڑ کے اوپر سے وہ کاٹتے تھے. تو کہتا ہے کہ and over the sickle bending I listened motionless and still. میں اس کو بس motionless, پرسکون اور ساکت ہو کر جو ہے سنتا ہی رہا. And as I mounted up the hill, اور جب میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا, the music in my heart I bore long after it was heard no more. کہ میں نے اپنے دل میں پایا اس نغمے کو, یا میرے دل میں وہ رہا وہ نغمہ long after, بڑے لمبے عرصے تک. And whenever I used to be in some sad condition in my life, تو مجھے وہ نغمہ یاد آتا تھا, تو I used to feel happy.
تو یہی بیسک تھیم ورڈسورتھ کی ساری پوئمز کے اندر عموماً آپ کو نظر آئے گا کہ ورڈسورتھ آپ کو سکھاتا ہے کہ جو پریزنٹ ہے اس کے اندر رہنا سیکھیں، اور جو پریزنٹ میں آپ کے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں ان کی خوبصورتی کو محسوس کریں. ان کے اندر اگرچہ وہ آرڈینری ہیں لیکن آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو ان کے اندر بہت ساری ایکسٹرا آرڈینری چیزیں نظر آئیں گی. اور یقیناً جو ہے یہ ایک ایسی علمی کوشش ہے، یہ ایک ایسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. جب آپ پریزنٹ مومنٹ کے اندر زندہ رہتے ہیں تو نہ آپ کو ماضی کا غم ہوتا ہے، نہ آپ کو مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ صرف موجودہ سامنے جو چیز ہوتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور یہی تو جو ہے بیسک فلسفی ہے کہ جسٹ بی تھینکفل فار واٹ یو ہیو. جو آپ کے پاس ہے اس کے حوالے سے آپ خوش رہیں اور خدا کا شکر ادا کریں، اور جو ہاتھ سے نکل گیا اس پر غم نہ کریں، اور جو ابھی آنا ہے اس کے بارے میں جو ہے زیادہ سوچیں مت. جسٹ enjoy the present moment, either you're working hard, چاہے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں. So try to find the extraordinary in the ordinary and enjoy the present with its complete intensity. Thank you.